پہلے بتایا تھا اور آج پھر بتا رہا ہوں کہ آج بھی جو لوگ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو فقراء بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کی روحوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں محبت عطا فرمائی جا چکی ہے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل موجود تھی تو اس وقت روحوں کو اس محفل میں محبت عطا ہو چکی ہے، اور اب وہ اپنی باری پر جب دنیا میں آتے ہیں تو خود بخود محبت لے کے پیدا ہوتے ہیں، اور کسی کو محبت کا یہ علم دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کیونکہ یہ محبت جو ہے حاصل ہو چکی ہے تو اس کا ماضی بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو سارے حال اور روحوں کی تقسیم ہو چکی ہے کہ کون سی روح نے کیا کرنا ہے، کہاں ہونا ہے اور کہاں جانا ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے تو اس کا شکر ادا کرو اور اپنے عمل پر قائم رہو۔ اس لیے اس بڑھیا کی بات کرتے ہیں کہ سود کاٹ کے اسے الجھا نہ دینا۔ ایک آدمی سود الجھاتا کب ہے؟ مثلاً کوئی یہ کہتا ہے کہ میں 40 سال پیر صاحب کے ساتھ رہا مگر وہ کوئی ٹھیک بندہ نہیں نکلا، تو اب سود الجھ گیا۔ وہ ٹھیک نکلے نہ نکلے تو اپنی توڑ نبھا، پھر دیکھا جائے گا۔ تو اپنا یقین رکھ اور پار ہو جا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کا آخری وقت تھا، رات کا ٹائم تھا، اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ جو کہ ان کے محبوب تھے وہ اپنی ایک مہم پر گئے ہوئے تھے۔ وہاں حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ بھی موجود تھے۔ تو آپ رحمۃ اللہ کو رات کو طبیعت میں تھوڑا سا افاقہ ہوا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو امانتیں ہوتی ہیں وہ دینی ہوتی ہیں، ہینڈ اوور کرنی ہوتی ہیں، مثلاً خلافت۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے آواز دی کہ امیر ہے۔ باہر سے آواز آئی کہ سرکار امیر تو نہیں ہے مگر نصیر حاضر ہے۔ آپ چپ ہو گئے۔ ان کو امیر خسرو رحمۃ اللہ سے بہت محبت تھی۔ خواجہ نصیر الدین چراغ رحمۃ اللہ بھی بڑے نیک بزرگ تھے، لیکن محبوب امیر خسرو رحمۃ اللہ تھے۔ کچھ وقت کے بعد دوبارہ آواز دی کہ امیر ہے، تو انہوں نے کہا کہ خادم نصیر ہے۔ تو تیسری بار بھی یہی واقعہ ہوا۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے حضرت نصیر الدین رحمۃ اللہ کو اندر بلا لیا اور فرمایا کہ نظام چاہے امیر کو اور اللہ چاہے نصیر کو، تو فیصلہ نصیر رحمۃ اللہ کے حق میں ہو گیا۔ تو خلافت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ کو مل گئی۔ تو امیر خسرو رحمۃ اللہ کو خلافت تو نہیں ملی، مگر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے امیر خسرو رحمۃ اللہ کے لیے ایک وصیت کی کہ اس کو میرے آستانے کے سامنے دفن کرنا، اور اس کا اور میرا عرس برابر ہی ہوگا، ایک ہی جگہ ہوگا۔ تو وہ اب بھی ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے۔ اتنے میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ اپنی مہمات سے واپس آئے۔ راستے میں پتہ چلا کہ ان کے مرشد کا وصال ہو گیا ہے، وہ تو رخصت ہو گئے ہیں۔ پھر ان کو اپنے شیخ کے کڑامے یعنی جوتیاں عطا ہو گئیں۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ نے اپنا سب کچھ دے دیا اور وہ جوتے لے لیے اور کہا کہ میرے لیے یہی کافی ہے۔ جب انہوں نے اپنے مرشد کو اس حالت میں لیٹے دیکھا تو فرمایا کہ گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر اپنے سانج بئی چودیس۔ یعنی کہ لمبے بال ہیں جو مکھ پر ڈالے ہوئے ہیں، اور گوری جو ہے اب سیج پر سوئی ہوئی ہے۔ یہ وہ اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں، محبوب الہی کو، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کو، کہ آپ کے بعد اب تو رات ہی پڑ گئی، اب میں نے یہاں کیا کرنا ہے۔ اور پھر چند مہینے کے اندر خسرو رحمۃ اللہ فوت ہو گئے۔ یہ بھی تو خلافت ہے، اب بھی آپ کے سامنے دفن ہے، اور امیر خسرو کا عرس جو ہے حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے آستانے پر ہوتا ہے۔ پھر خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ کا وصال ہوا تو وہاں ایک بزرگ آئے، انہیں خلافت نہیں ملی تھی۔ وہ تھے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ۔ آپ نے یہ نام سنا ہوگا۔ جب وہ آئے تو پتہ چلا کہ ان کے شیخ فوت ہو گئے ہیں، ان کو خلافت نہیں مل سکی تھی۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ پھر انہوں نے جنازے والی چارپائی کی پائنتی نکال کر اپنے سر پہ لپیٹ دی اور فرمایا کہ ہمارے لیے یہی خلافت ہے، اور جا کے دین کا کام کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے دکن میں جا کے تبلیغ کا بے شمار کام کیا۔ تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ یہ کرنے والا کام ہے اور یہ وابستگیاں ہیں، تو اللہ جس کو چاہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر 40 سال خدمت کر لی ہے تو یہ مرتبہ مل جائے گا، ضروری نہیں کہ یہ واقعہ ہو، یہ ڈیزائرڈ رزلٹ ہو، یہ نتیجہ مل جائے۔ مدعا یہ ہے کہ یقین کرنے والے کو کڑامیں بھی مل گئیں تو وہ اس کو خلافت ہو گئی، اور پیر کے جاتے ہوئے وصال نہ ہوا اور ملاقات نہ ہوئی، مگر پھر بھی ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ ہے یقین والی بات۔ اگر یقین نہ ہو تو انسان الجھ جاتا ہے، اور پیروں کے سلسلے میں محنتیں بڑی عقارت جاتی ہیں۔ اول تو آپ اس میں نہ پڑیں، اور اگر داخل ہو گئے ہیں تو واپس نہیں جانا چاہیے۔ غلام فریدہ جیڑیاں راہ وچ مڑیاں، نہ او اروار دیاں نہ او پار دیاں۔ یعنی اے غلام فرید، جو راستے سے واپس آ گئی وہ نہ یہاں کی رہی اور نہ وہاں کی، تو جو راستے سے مڑ گیا وہ کسی کام کا ہی نہ رہا، بلکہ ختم ہی ہو گیا، دنیا دار رہ گیا اور نہ دین دار رہ گیا۔ اس لیے یقین کا ہونا بہت ضروری بات ہے۔ آپ کے یقین کا نام ہی رہبر ہے، عشق ہی رہنمائی کرتا ہے، اس میں کوئی بڑا علم نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں کتنا علم حاصل کرنا چاہیے، کھانا کھانے کے لیے کتنا علم چاہیے، یہ تو کھانا پکانے والے کو علم ہونا چاہیے، اور آپ کو جو مل گیا آپ نے کھا لینا ہے۔ تو
وہاں علم نہیں چاہیے۔ اس طرح سونے کے لیے کتنا علم چاہیے، کوئی علم نہیں چاہیے۔ دوسری ضروریات زندگی میں بھی کوئی علم نہیں چاہیے۔ تو علم کس بات کے لیے چاہیے؟ اللہ کے ہاں علم کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی وقت ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ تو آپ علم عطا فرمانے والا ہے اور آپ کو علم ملتا جا رہا ہے۔ آپ کو تو صرف وقت ضائع کرنے کے لیے علم چاہیے، ورنہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے لیے علم نہیں چاہیے، بس صرف اللہ کی مہربانی چاہیے۔ 5 نمازوں کا علم بچپن سے ہی آپ کو مل گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سبحانک اللہم سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک یہ کل آپ کی عبادت ہے۔ اگر آپ حج پر جائیں تو حج والی دعائیں کسی کو یاد نہیں ہوں گی، چھوٹی سی کتاب ملتی ہے اور اس کتاب میں سب لکھا ہوتا ہے۔ پھر معلم ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ آپ دعا نمبر 4 پڑھو اور اب یہ مقام آ گیا ہے، یہاں پر یہ کرو، ایک روٹین بن جاتی ہے۔ زبانی یاد تو کسی کو نہیں ہوتا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ عشق کا فارمولہ کوئی نہیں، یہ جو ہے نا یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور اس لیے لمبا چوڑا علم نہیں چاہیے۔ میں تو آپ کو یہاں تک بھی کہتا ہوں، لیکن ڈر ڈر کے کہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تحریر میں ہے، جس کو آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ پڑھنے سے محبت نہیں ملے گی، بلکہ وہ عطا فرمائیں گے تو محبت ملے گی۔ کتاب پڑھنے سے محبت نہیں ملتی۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھ لو تو کیا اللہ سے محبت ہو جائے گی؟ ضروری نہیں۔ بعض اوقات خوف پیدا ہو جائے گا، کیونکہ قرآن میں لکھا ہوتا ہے کہ اڑا کے رکھ دیں گے، مگر یہ کافروں کے لیے لکھا ہوگا اور آپ اپنے لیے سمجھ بیٹھیں گے تو اللہ کی محبت جو ہے وہ کسی اللہ والے سے مل جائے گی۔ یہ کوئی اور ہی حساب ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اللہ کے کسی محبوب سے مل جائے گی۔ تو محبت کے لیے آپ علم سے بچو۔ یہ بہت زیادہ علم کی بات نہیں، بلکہ بزرگوں کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ کسی نے یہ طریقہ بتایا، کسی نے وہ طریقہ بتایا، کسی نے کہا یہ وظیفہ پڑھ لو، یا حیو یا قیوم، کسی نے کہا یا نور یا لطیف پڑھا کرو، کسی نے کہا پڑھنے والی تو سورہ ملک ہے وہ پڑھا کرو، کسی نے سورہ واقعہ کا کہہ دیا، کسی نے کہا تبارک الذی، آپ روز پڑھا کرو، سورۃ النساء پڑھا کرو۔ پھر ایک بزرگ نے کہا یہ سب قرآن کی صورتیں ہیں، لیکن تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، سارا قرآن اسی میں ہے۔ پھر فرمایا گیا الحمدللہ میں سارا قرآن ہے، یا یہ کہ بسم اللہ کی بے کے اندر سارا قرآن ہے۔ پھر کہتا ہے کہ بے تو دور کی بات ہے، الف کے اندر سارا قرآن ہے۔ بات تو اتنی ساری ہے، اصل میں تمہاری نیت میں ہی اللہ ہے اور تمہاری یقین میں اللہ ہے۔ آپ نیت کو یقین کے ساتھ ملا دیں تو بس آپ کی طرف سے اللہ کا کام ہو گیا۔ آپ علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈتے ہیں کہ دیکھو اللہ اس وقت کہاں ہے، چوتھے آسمان پر ہوگا، یہ چوتھا آسمان کہاں پر ہے، تیسرے کے اوپر، اور دوسرا آسمان کہاں ہوتا ہے، کہتا ہے کہ پہلے آسمان کے اوپر، کہتا ہے تو پہلا آسمان کہاں ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے تو پتہ نہیں، کیونکہ میں تو زمین پر رہتا ہوں۔ جب آپ کو پہلے آسمان کا پتہ نہیں تو چوتھے آسمان کا کیا پتہ ہوگا؟ اگر اللہ ہے تو تمہارے دل میں ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر لامکان میں ہے۔ تو لامکان یہ ہے کہ تمہارا اپنا مکان بھی لامکان ہے۔ اگر اس میں خواہشات کو نکال دو تو ہر مکان لامکان ہے۔ خواہشوں سے دل کو بھر کے تم کون سے لامکان کی تلاش کرتے جا رہے ہو؟ خواہش چھوڑنے کا مطلب ہے لا آرزو ہونا۔ اگر دل کو لا آرزو اور بے آرزو کر دو تو یہی لامکان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ زمین پر اس کا مکان ہے کعبہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کعبے تک رہتا تو پھر اللہ کعبے تک رہنا چاہیے تھا، تو پھر جو کعبے میں جا کر اللہ کو یاد کرتے صرف وہی اللہ کو یاد کر سکتے۔ مگر نماز تو ہر جگہ ہو جاتی ہے، پھر تو کعبے کے اندر نماز فرض ہونی چاہیے تھی، مگر نماز تو کعبے کے باہر بھی فرض ہے۔ یعنی اللہ صرف کعبے میں ہے تو نماز لاہور میں کیسے فرض ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ جو ہے ایک جامعیت کا رخ ہے، قبلے کا رخ ہے، کہ مسلمانان عالم ایک سمت میں رخ کریں۔ اللہ کا گھر وہ ہے جہاں اللہ کی یاد ہوگی، تو تیرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد ہو۔ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ بس مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ کی یاد سے منور کرو، یہی کعبہ ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ساڈا کعبہ یار دیاں گلیاں۔ تو کعبہ صرف اس مکان کا نام نہیں ہے، ثبوت یہ ہے کہ اگر کعبہ اللہ کا گھر ہے، لفظ تو بیت اللہ ہی ہے۔ تو پہلے کعبے میں بت تھے، پھر اللہ کا گھر اس کے پاس تھا۔ جس نے کعبے سے بت نکالے تو اللہ تعالیٰ تو اس گھر میں تھا، جس میں بت نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یاد کرنے والوں کے دل میں رہتا ہے، کام کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پکارنے والوں کے ساتھ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تیرے دل میں رہتا ہے، اس لیے بتایا گیا کہ یہ جامعیت ہے، یہ مرکزیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے اور روشنی سے پہچانو۔ بس آپ اپنی محنتوں کو نہ الجھاؤ۔
میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیروں کے ساتھ تعلق بنانے والا عام طور پر جب ان سے الجھتا ہے تو بڑا ہی خطرہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے بچت کی کوئی راہ نہیں ہوتی۔ وفا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ، وفا کے ساتھ چلتے جاؤ، بس آپ چلتے جاؤ چلتے جاؤ۔ یہ سفر کوئی لمبا نہیں ہوتا، سفر یقین کا ہوتا ہے، تو پہلا قدم ہی آخری قدم بن جاتا ہے۔ اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ چلو، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات نہ توڑا کرو، اور ماں باپ کے ساتھ تعلقات نہ توڑنا۔ یہ ایسے ہے جیسے اللہ سے تعلق توڑ دیا ہو، تو ماں باپ سے تعلق نہ توڑنا، اور کبھی یہ نہ کہنا کہ ماں باپ خود ہی توڑ گئے تھے پھر بھی آپ ہلاک ہو گئے۔ ان کو اپنی ہڈیاں توڑنے دو، مگر ان کو تعلق نہ توڑنے دو۔ آپ ان کو قابو کر لو اور کہو کہ ہم آپ کو ناراض نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو آپ ماں باپ کو کبھی تنہا نہ چھوڑیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، تو ماں باپ کی مرضی کے بغیر حج بھی نہ کرو۔ تو یہاں تک حکم ہے۔ اس کا یہ ثبوت ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں نے مدینہ شریف بھیجا کہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ ماں نے کہا جاؤ، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے ہوں تو آپ ان سے مل لینا۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن سے چلے، پیدل رفتار، محبت میں سرشار، کچھ بیمار تھے، چلتے چلتے وہاں پہنچے، مسجد میں پہنچے۔ مسجد سے پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماں کا حکم تھا کہ مسجد میں ہوں تو مل آنا۔ وہ واپس چلے گئے، آل دا وے۔ پھر جا کے پوچھا تو ماں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف رکھتے ہیں تو جا کے مل آنا۔ اس وقت اتفاق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے، تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس چلے گئے۔ اتنے میں محبت اسٹیبلش ہو گئی، قائم ہو گئی، تو ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خرقہ مبارک پیش ہوا۔ دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کہ جاؤ اس بندے کو عطا کر کے آؤ۔ یہ ہے وہ واقعہ۔ تو مدعا یہ ہے کہ وہ خالی نہیں گئے بلکہ ان کو انعام ملا۔ تو اس واقعے میں ماں کا حکم ماننے کی افادیت بتا دی گئی، اور اس کا انعام بھی مل گیا۔ انعام یہ مل گیا کہ جس محبت کے لیے وہ جا رہے تھے وہ محبت ان کے گھر جا پہنچی۔ تو وہ ایک واحد آدمی ہے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نہیں، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو بتاتا ہے کہ محنت کا انعام مل گیا۔ اس کو ذرا دھیان کے ساتھ دیکھو کہ سود ضائع تو نہیں ہوا۔ تو سود کاٹنا استقامت کا نام ہے۔ جنہوں نے استقامت چھوڑ دی وہ بڑھیا کی طرح ہو گئی۔ کون سی بڑھیا؟ جس نے سود کاٹا اور الجھا دیا۔ تو آپ ایسی بات مت کرنا، محنتیں ضائع نہ کرنا، محنتوں کو قائم رکھنا۔